آج پیر ہے اکتوبر کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ صدر بائیڈن نے امریکہ کے نشریاتی ادارے CBS کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ حماس اور اس کے شدت پسند عناصر غزہ کے تمام لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے، اس لیے اسرائیل کی یہ غلطی ہوگی کہ وہ دوبارہ غزہ پر قابض ہو۔ جو بائیڈن نے انٹرویو میں مزید کہا کہ انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی ایک ضروری اقدام ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکہ کے صدر اور ان کی انتظامیہ کے حکام نے اسرائیل کے غزہ پر حملوں اور اس میں عام شہریوں کی اموات پر تنقید سے گریز کیا۔ البتہ امریکہ نے اسرائیل، مصر اور دیگر اقوام پر زور دیا کہ متنازع علاقوں میں انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ جو بائیڈن نے انٹرویو میں مزید کہا کہ ان کو امید ہے کہ اسرائیل جنگ کے قوانین کے مطابق اقدامات کرے گا۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کا خیال ہے کہ اسرائیل کو ختم کیا جا سکتا ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے، بلکہ یہ اسرائیل ہے جو حماس کا خاتمہ کر دے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ سیاسی اتحاد سے اسرائیلی قوم، دشمن اور دنیا کو واضح پیغام دے چکی ہے۔ اسرائیل کے تقریباً 3 لاکھ فوجی اہلکار، ٹینک اور دیگر جنگی ساز و سامان غزہ کی سرحد پر پہنچایا جا چکا ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر زمینی حملے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جبکہ حماس نے اسرائیل کے حملے کی صورت میں مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن پیر کو ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں دوسری مرتبہ عرب ممالک کے دورے کے بعد اسرائیل واپس آئے ہیں، جس کا مقصد لڑائی کے وسیع تر تنازع کو بڑھنے سے روکنا ہے۔ بلنکن اردن، سعودی عرب اور مصر سمیت خطے بھر کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد تل ابیب پہنچے ہیں۔ صدر جو بائیڈن بھی اسرائیل کے دورے پر غور کر رہے ہیں، تاہم ابھی کوئی منصوبہ طے نہیں ہوا ہے۔ ایران نے پیر کو کہا کہ حماس کا کہنا ہے کہ وہ غزہ پر فضائی حملے بند ہونے کی صورت میں اسرائیلی شہریوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ حماس کا کہنا ہے کہ وہ مزاحمتی گروہ کی حراست میں موجود عام شہریوں اور اسرائیلی شہریوں کی رہائی کے لیے اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات کے لیے جن تیاریوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ صہیونی طاقت کی مختلف علاقوں پر روزانہ کی بمباری میں ناممکن ہے۔ ایران نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کو اگر ختم نہ کیا گیا تو دوسرے فریق بھی اس تنازع میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ادارے فارس کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ خطے کے دوسرے فریق بھی اسرائیل کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا مزید کہنا تھا کہ اگر صہیونی جارحیت بند نہ ہوئی تو خطے کے تمام فریق ہاتھ میں اسلحہ لیے تیار کھڑے ہیں۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد شتیح نے رام اللہ میں کابینہ کے اجلاس کے دوران تمام متعلقہ ممالک سے صحت اور خوراک کی فراہمی اور زخمیوں کے انخلاء کے لیے محفوظ راہداری کھولنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب عرب لیگ کے سربراہ سیکریٹری جنرل احمد عبدالغیث نے بغداد میں عرب وزرائے انصاف کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران فوری طور پر فوجی کارروائیوں کے خاتمے اور آبادی تک امداد پہنچانے کے لیے محفوظ راہداریاں کھولنے کا مطالبہ کیا۔ غزہ کے لیے سامان سے لدا ایک امدادی قافلہ مصری شہر اسماعیلیہ کے مضافات میں انتظار کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل، مصر اور امریکہ نے اتفاق کیا ہے کہ غزہ اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ کو پیر کے روز کئی گھنٹوں کے لیے کھول دیا جائے گا تاکہ غیر ملکی شہریوں کو فرار ہونے
اور امدادی سامان داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ سعودی عرب نے حماس اور اسرائیل کے درمیان شروع ہونے والی لڑائی پر اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بدھ کو طلب کر لیا ہے۔ نشریاتی ادارے عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب نے، جو تنظیم کے رواں سیشن اور ایگزیکٹو کمیٹی کا چیئرمین ہے، غزہ اور اس کے اطراف میں بڑھتی فوجی کارروائیوں اور خطے میں بڑھتے سیکیورٹی خدشات پر تبادلہ خیال کے لیے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ وہ OIC کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ چین روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے بین الاقوامی تعاون میں شرکت کریں گے۔ یہ 2 روزہ فورم 17 اکتوبر سے بیجنگ میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا انعقاد صدر شی کے عالمی بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے اقدام کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر ہوگا، تاکہ عالمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے قدیم شاہراہ ریشم کے ذریعے تجارت کو فروغ دیا جائے۔ اپنے دورے میں وزیر اعظم کاکڑ صدر شی جن پنگ سے 2 طرفہ ملاقات کریں گے اور پوٹن سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ پاکستان میں نگراں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 323 روپے سے کم ہو کر 283 روپے فی لیٹر آ گئی ہے۔ وفاقی وزارت خزانہ نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلامیہ جاری کیا۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت میں بھی 15 روپے کی کمی کا اعلان کیا گیا۔ واضح رہے کہ نگراں حکومت کے قیام کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ پاکستانی روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں تیزی سے آنے والی کمی تھی۔ خوراک کے عالمی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ افغانستان کے صوبے ہرات کا زلزلہ وہاں پہلے سے موجود سنگین انسانی بحران پر ایک اور آفت ہے۔ افغان شہریوں کو فوری طور پر امداد کی ضرورت ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اس نے 33,000 سے زیادہ لوگوں کی مدد کی ہے، لیکن فنڈز بہت ہی کم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارے کو امداد جاری رکھنے کے لیے فوری طور پر $1,90,00,000 کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں چین کے سفیر ژاؤ ژنگ کا کہنا تھا کہ چین کی طرف سے زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ اتوار کو ہرات پہنچ گئی ہے۔ چینی حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر دی جانے والی امداد کے لیے تقریباً $41 لاکھ دینے کا وعدہ کیا۔ علاوہ ازیں $2 لاکھ امریکی کی نقد امداد اور چین کی ریڈ کراس سوسائٹی کی جانب سے 5 لاکھ یوان مالیت کا سامان فراہم کیا گیا۔ اسی دوران ہرات میں طالبان حکام نے اطلاع دی کہ متحدہ عرب امارات نے ہرات میں مریضوں اور زخمیوں کے لیے ایک موبائل ہسپتال قائم کیا ہے۔ امریکی ریاست الینوائے میں ایک 71 سالہ سفید فام شخص کو مسلمان بچے کے قتل کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حملے میں بچے کی والدہ شدید زخمی ہوئیں۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے ماں بیٹے پر ان کے مذہب اور اسرائیل حماس جنگ کی وجہ سے حملہ کیا ہے۔ ملزم فی الوقت پولیس کی تحویل میں ہے اور جلد ہی عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس پر قتل کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ حکام نے زخمی والدہ اور ان کے بیٹے کے نام ابھی تک پوشیدہ رکھے ہیں۔ امریکہ کی مسلم سول لبرٹیز آرگنائزیشن نے اس جرم کو ڈراؤنے خواب سے تعبیر کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر ندیم یعقوب کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔